بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں بسنے والی اس امت کے حوالے سے جو ہم اس کے امراض کا جائزہ لے رہے ہیں، اس میں ایک اور مرض ہے جس کا آج ہم کچھ جائزہ لیں گے، وہ ہے کہ ہماری اس قوم کے اندر زندگی کے آداب سے بہت دوری ہوتی چلی جا رہی ہے۔ زندگی کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ ایک ہماری جبلی ضرورتیں ہوتی ہیں جو ہم پوری کر رہے ہوتے ہیں، ایک ہماری قانونی پابندیاں اور حدود و قیود ہوتے ہیں جس کو ہم پورا کر رہے ہوتے ہیں، یہ کچھ آداب ہوتے ہیں۔ آداب انسانوں کو نفیس انسان بناتے ہیں، ان کو ایک قابل قبول شہری بناتے ہیں، بہن بھائی بناتے ہیں کہ وہ کچھ آداب کا خیال کرتے ہوئے مثلا والد آئیں گے تو ان کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے، والدہ کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے، اور قانونی دائرے میں رہتے ہوئے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں جن کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ تو پوری کی پوری قومیں ایک لمبے عرصے تک بغیر قانون کے، بغیر آئین کے رہتی تھیں، تو وجہ کیا ہوتی تھی کہ آداب کچھ مقرر ہو جاتے تھے۔ ہمارے ملک میں اب یہ فضا صورتحال یوں بگڑتی چلی جا رہی ہے، یہ فضا پیدا ہو چکی ہے کہ ہم نہ قانون کی پیروی کرتے ہیں، نہ اپنی کچھ تہذیبی چیزوں کی، اور نہ ہمارے اندر ادب آداب رہے ہیں۔ مثلا یہ قانون ہے کہ ہمیں سرخ لائٹ پہ رک جانا ہے، لیکن ادب یہ ہے کہ ذرا پہلے بھی رک جانا ہے۔ ہمارے قانون میں پھر ایک پیلے رنگ کی، یلو رنگ کی بتی بھی لگائی گئی، اس کا بھی ہم خیال نہیں رکھتے ہیں۔ تو وجہ کیا ہے کہ آداب سے ہم محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ چنانچہ میں نے پہلے بھی ایک نشست میں عرض کیا تھا، تو اگر آپ ہماری قوم کا اگر آپ نے جائزہ لینا ہو تو ایک چوک میں کھڑے ہو کر دیکھ لیں کہ کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ کسی کا ادب، کسی کا لحاظ کیے بغیر اپنے کام کرتے ہیں۔ مثلا بوڑھوں کا خیال نہیں ہوگا، سائیکل والے کا خیال نہیں ہوگا، جس نے اپنے موٹر سائیکل کے اوپر 3-4 لوگوں کو بٹھا رکھا ہے اس کا خیال نہیں ہوگا، بلکہ ہماری کوشش ہوگی کہ میں نے آگے نکل جانا ہے، سب سے پہلے میں نے ہی چوک کراس کرنا ہے۔ ہاں بالکل رکاوٹ آ جائے ایسی کہ اب کوئی راستہ نہیں، پھر ہم رکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر دوسروں کا احساس، دوسروں کے لیے احترام، دوسروں کی پوزیشن کا احترام، دوسروں کے پہلے آ جانے کا احترام، بزرگی کا اور جوانی کا احترام، اس کا ہم خیال نہیں رکھتے۔ تو یہ زندگی کے آداب ہوتے ہیں جن کے اوپر زندگی کے حسن کھڑا ہوتا ہے، معاشرے کی خوبصورتی کھڑی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم صرف 2 اور 2 4 کی طرح رہ سکیں۔ یہ انسانوں کے حیوان بنانے کا ایک طرح سے سمجھ لیجیے کہ طریقہ ہوگا۔ تو ہمیں آداب کو دیکھنا ہے، آداب کا لحاظ رکھنا ہے، بڑوں کے، چھوٹوں کے، کمزوروں کے، بیماروں کے۔ ہسپتالوں کے اندر میں نے مسجدوں کے پاس دیکھا ہے کہ لوگ اتنا شور مچا رہے ہوتے ہیں، اور ہسپتالوں میں نے دیکھا ہے کہ لڑ رہے ہیں اور مریضوں کا کوئی خیال نہیں ہے۔ اور یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ مریض نیچے بیٹھا ہوا ہے اور جو تیمارداری کرنے والا ہے وہ آرام سے بستر پر لیٹا ہوا ہے۔ یہ کیا وہ جگہیں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ہماری تہذیب مرتی چلی جا رہی ہے۔ ہم دراصل ایک عبوری دور سے گزر رہے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مغربی تہذیب غالب ہو رہی ہے، ہم اپنی تہذیب کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن اس عبوری دور میں بھی جو آداب ہوتے ہیں وہ تو یونیورسل حقیقتیں ہوتی ہیں۔ کمزور کمزور ہوتا ہے، بیمار بیمار ہوتا ہے، ہمسایہ ہمسایہ ہوتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ تو مجھے ان آداب کا خیال رکھنا ہے۔ مثلا ہم بچپن میں پڑھتے تھے کہ ریڈیو کو اتنی اونچی آواز نہ کریں کہ ہمسائے کے بچے سو نہ سکیں یا بیمار کو تنگی ہو، لیکن اب اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے اسی سال میں کچھ ایسی شادیاں دیکھی ہیں کہ اتنا اونچی آواز میں گیت لگے ہوئے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ 10-12 گھروں تک لوگ آرام نہیں کر پا رہے ہوں گے، کوئی خیال نہیں ہے۔ اور کسی نے آ کر ان کو کہا بھی نہیں، میرے سمیت، کہ بھئی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، کسی نے آ کر نہیں کہا۔ تو بس آدمی کڑنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا کہ ہماری تہذیب میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان کی اکثریت اس طرح کی ہو گئی ہے کہ بس میں ہوں اور کچھ بھی نہیں ہے، میری توانائیاں، میری لذت، میرا مزہ، میری تفریح، میری ضرورتیں، یہاں تک ہم رہ گئے ہیں۔ کسی قوم کے اندر جب یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ بس میں ہی کے اندر جیتا ہے، تو میں اس کے اوپر پچھلی کئی نشستوں میں بات کر چکا ہوں کہ ان کا اتحاد ختم ہو جاتا ہے، ان کا قومی مفاد، قوم ہونا ختم ہو جاتا ہے، وہ ایک بھیڑ سے بن جاتے ہیں۔ تو ہم بھی ایک بھیڑ ہیں جس کو سرخ بتی بھی کنٹرول نہیں کر پاتی ٹریفک کے قانون کی، اور جس کو
کوئی کانسٹیبل بھی کنٹرول نہیں کر پاتا۔ چنانچہ ہم جانوروں کو کنٹرول کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ کچھ اور بھی کرنا پڑے گا۔ تو یہ تہذیب کے اندر رہتے ہوئے، ادب آداب کے اندر رہتے ہوئے گھریلو زندگی بھی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر حکمت سے بات کرنا، بڑوں کے ساتھ ادب کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ، برابروں کے ساتھ ان کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے، یہ ادب آداب ہے۔ قانون میں کہیں نہیں لکھا ہوگا کہ بڑوں کا احترام کریں، لیکن ادب ہے کہ میں نے بڑوں کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے۔ مثلا میں نے والد صاحب کو غلطی بتانی ہے تو کس طرح سے بتاؤں گا، اپنے ہم عمر کو بتاؤں گا تو کس طرح سے بتاؤں گا، بچوں کو بتاؤں گا تو کیسے بتاؤں گا۔ ہم نے ایک ہی لٹ رکھی ہوئی ہے بس، یا ہم بتاتے نہیں ہیں تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ چغلی اور غیبت میں چلے جاتے ہیں، بتاتے ہیں تو ایسے کہ جیسے ہم نے ڈانگ پکڑی ہوئی ہے ہاتھ میں اور جس کے چاہیں لٹ مار کے اس کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو تہذیب، تمدن اور ہمارے جو آداب ہیں یہ نفاست کے ساتھ ہونے چاہیے۔ ان میں بڑی نفاست، نزاکت، اپنائیت، محبت، حکمت، دانائی، کہاں معاف کر دینا ہے، کہاں سختی کرنی ہے، یہ ساری چیزیں اسی ادب کا گویا سمجھے کہ اظہار ہیں۔ اور جب کوئی چیز ہم اس طرح سے نہیں کرتے، ادب آداب سے محروم ہو جاتے ہیں، تو معاشرے میں وہ جو لطافتیں ہوتی ہیں، جو ریفائن قسم کے جذبات ہوتے ہیں، جو ایستھیٹک سینس ہوتی ہے بات کرنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، وہ دم توڑ جاتی ہے۔ اور ہم ایک ایسی مشین بن جاتے ہیں جس کو میں اپنے الفاظ میں جبلی حیوانات کہتا ہوں، کہ ہماری حالت اب پاکستانیوں کی جبلی حیوانات جیسی ہے۔ ہاں، کچھ پرانی تہذیب کے لوگ ابھی بھی باقی ہیں جو اس طرح سے بات چیت کرتے ہیں، لیکن بہرحال میرے ارد گرد بہت کم لوگ ایسے نظر آئیں گے کہ جو ادب آداب کے ساتھ بات کرنے والے ہوں۔ تو ادب کو دوبارہ زندہ کرنا ہے، آداب کو دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ اس کے لیے شاعری، اس کے لیے ادب کی چیزیں پڑھنا بھی ضروری ہے، لیکن اس کے لیے یہ احساس کرنا بھی ضروری ہے کہ میں ایک نفیس انسان بنوں، مجھ سے لوگوں کو تنگی نہ ہو، میری باتوں سے لوگوں کے اندر تکلیف کا احساس پیدا نہ ہو، میرے حرکت کرنے سے، میرے ہاتھ چلنے سے، میرے پاؤں چلنے سے کسی کے پاؤں پہ پاؤں نہ آ جائے۔ یہ سارے آداب کی چیزیں ہیں۔ اور میری آواز سے کسی کو تکلیف نہ ہو، میری حرکت سے کسی کو تکلیف نہ ہو، میرے دیکھنے سے کسی کو تکلیف نہ ہو، میرے کہیں رہنے سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ جب یہ احساس بیدار ہو جائے گا تو ہم اگر پرانے آداب نہ بھی چلتے ہوں تو نئے آداب وجود میں آنے لگ جائیں گے۔ ان آداب کے بغیر زندگی بے ثمر ہے، بے فائدہ ہے۔ خواہ آپ کتنی ہی قانون اور کتنی ہی شریعت کی پیروی کر رہے ہوں، اگر ادب آداب نہیں ہیں تو میں ایک مثال سے، اب مذہبی مثال سے بات سمجھاؤں گا کہ خدا کے حضور جانا ہے نماز کے لیے۔ تو ایک یہ ہے کہ میں فٹافٹ اٹھا، میں نے بس آدھا نامکمل قسم کا وضو کیا اور بس کھڑے ہو گئے جا کے، بھاگتے ہوئے گیا تھا، بھاگتے ہوئے جلدی جلدی میں نے نماز شروع کر دی۔ لیکن اگر ادب کے ساتھ جایا جائے تو ساری تصویر بدل جائے گی۔ میں بڑے اہتمام کے ساتھ وضو کروں گا، وقار کے ساتھ، ادب کے ساتھ چلتا ہوا جاؤں گا، بھاگ کر نماز میں شامل نہیں ہوں گا، بلکہ بڑے ادب کے ساتھ، جیسے بزرگ کسی بڑے ہستی کے سامنے ہم جا رہے ہیں اس طرح سے میں جاؤں گا۔ تو یہ سارا کچھ آپ مذہب میں لے آئیں تب وہ خوبصورتی بننا شروع ہو جاتی ہے، آپ تمدن میں لے آئیں تب وہ خوبصورتی بننا شروع ہو جاتی ہے۔ مثلا ہمارے ایک دوست کہا کرتے ہیں کہ ہماری مسجدیں سب سے زیادہ گندی جگہ ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کہ جیسے ہی آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو ٹوائلٹس بنے ہوتے ہیں ان کی بدبو آپ کا استقبال کرتی ہے سب سے پہلے، اور پھر جو وضو سے صفوں تک جانے کی جگہ ہے اس کو اگر آپ دیکھیں کس طرح سے گیلی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ صرف آداب سے ٹھیک ہو سکتا ہے، قانون کوئی نہیں ہے کہ مسجد کو گیلا نہ کریں۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم نہایت نفیس انسان بنیں، ادب آداب والے، لحاظ والے، درگزر کرنے والے، اور ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنے والے۔ جوتے ہمارے ایسے بکھرے ہوتے ہیں مسجد میں کہ بعد میں آپ کو ملے گا نہیں میرا کون سا اور آپ کا کون سا ہے۔ وہ سلیقے سے لگے ہونے چاہیے، ترتیب سے لگے ہونے چاہیے، ایسے لگے کہ ایک نہایت اچھے لوگوں کی یہ مسجد ہے۔ تو اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ ادب آداب زندگی کا حسن ہے، ان کو اپنی زندگیوں میں اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔